جہاں پر آپ شمع رسالت کے پروانہ تھے، وہیں پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سنت رسول کے بھی پروانہ تھے۔ آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، غرض کے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر عمل اپنے نانا جان کی سیرت کے مطابق تھا، سنت کے مطابق تھا۔ آپ نے شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز سے جب فارغ ہوا حضرت حسین ابن علی آگے بڑھے، عرض کیا چچا جان میں نے آپ کی نماز کو دیکھا ہے، آپ کی نماز میں سنت نظر نہیں آتی، نبی کی ادائیں نظر نہیں آتی، نبی کی سنتیں نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا اول تکبیر سے لے کر سلام تک ہو سکے تو میرے نانا جان کی سنتوں کو اپنا کے لے آؤ، ہاتھ ایسے باندھو جیسے میرے نبی نے باندھے تھے، اور رکوع ایسے کرو جیسے میرے نبی رکوع کیا کرتے تھے، سجدہ ایسے کرو جیسے میرے نبی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، تشہد میں ایسے بیٹھو جیسے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ شرمسار ہوا، کہنے لگا اہل رسول اولاد علی حسین ابن علی، آج میں عزم کرتا ہوں، تحیہ کرتا ہوں، جب بھی نماز پڑھوں گا میری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ سنت کا پیسہ اگر دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کو دیکھ لو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی بھی آل محمد ہے، آل علی ہے، آل رسول ہے، اگر اس کی زندگی میں سنت رسول نہیں ہے، بابا وہ آل نبی نہیں ہے، وہ آل رسول نہیں ہے، وہ آل علی نہیں ہے۔ اگر وہ آل علی ہے، آل نبی ہے، آل رسول ہے، تو اپنے نانا جان کے چلتے پھرتے تقریر ہوگی۔ سیدنا میں نے حسین کی زندگی میں دیکھا ہے، آپ علم کے پہاڑ تھے، حضرت حسین جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں، ایک عربی ایک دیہاتی شخص آیا، آ کر کہنے لگا کیا یہ حسین ہے؟ لوگوں نے کہا جی حسین ہے۔ کیا یہ علی کا بیٹا ہے؟ جی علی کا بیٹا ہے۔ کیا یہ ابو طالب کا پوتا ہے؟ جی ابو طالب کا پوتا ہے۔ اچھا کہا اس کا جو باپ تھا وہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ نازیبہ کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہنے لگا، حضرت حسین کے چہرے کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، غصہ کوئی نہیں ہے، غصے پہ حلم غالب ہے۔ اصحاب نے کہا اجازت ہے اس کو سمجھائیں، کیا نواز رسول سے ایسے بات کرتے ہیں، کیا علی کی شان میں ایسے گستاخی کرتے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا بھائی اللہ کے نبی نے ہمیں حلم سکھایا ہے، میرے نبی حلم والے تھے، میں نواز رسول ہوں، میری زندگی میں انا جبال الحلم بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے ہم حلم کے پہاڑ ہیں، ہماری زندگی میں حلم ہے۔ پھر اس انسان سے مخاطب ہوئے میں اتنے غضبناک کیوں ہے؟ کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ آپ حسین کے گھر چل، حسین تجھے کھانا کھلاتا ہے۔ کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ آپ حسین کے گھر چل، حسین تجھے شربت پلاتا ہے۔ تو کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے، حسین تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، تیری صلح کرا کے آئے گا۔ کیا تمہیں کسی کا قرض دینا ہے؟ چل حسین کے گھر پہ، حسین تجھے اتنا مالدار کر دے گا کہ تیری زندگی بآسانی گزر جائے گی۔ جب اس نے حضرت حسین کا علم دیکھا شرمسار ہوا، کہنے لگا اے حسین ابن علی، اے نواز رسول، یقیناً میں غلط تھا، میں نے آپ کے علم کو دیکھا، خدا کی قسم جیسا علم آپ کے نانا جان کی زندگی میں تھا اے حسین ابن علی وہی علم آپ کی زندگی میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ کو درگزر اور کرم پایا جاتا ہے۔ آپ کا ایک خادم آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شوربے کا پیالہ لے کر آیا، جب پیالہ لے کر آ رہا تھا وہ گرا تو سیدھا حضرت حسین کے کپڑے پہ جا گرا۔ حضرت حسین نے ایک دم غصے کی آنکھ دیکھی، وہ خادم تڑپنے لگا، لڑکھانے لگا، پھر اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ،
ارے حسین مومن وہ ہوتے جو غصہ پی جاتے ہیں. حضرت حسین نے فرمایا تو نے سچ کہا. حسین نے اپنا غصہ پی لیا ہے. پھر فرمایا والعافین عن الناس، مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا جان میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا ہے. پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، ارے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حضرت حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، صرف آزاد نہیں کیا، زندگی بھر تیری حفاظت کرتا رہوں گا اور زندگی بھر حسین اپنا خرچہ تیرے اوپر کرتا رہے گا. سیرت حسین سیرت رسول نظر آتی ہے. اگر ہم سیرت رسول پڑھتے ہیں وہی سیرت ہمیں حسین کی زندگی میں نظر آتی ہے. اگر حسین سید الثقلین کے مشابہ تھے تو بابا سیرت نبی حضور کے مشابہ تھے. ملاقہ اور حسین کے دروازے پر جو آیا ہے حضرت حسین نے جو اسے کبھی نہیں موڑا. ایک سال مدینہ میں آیا، سب سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس گیا. کہنے لگا حضرت میں نے 10,000 دینار کسی کو دینے ہیں، آپ میری مدد کریں. انہوں نے 100 دینار دے دیے. اس نے کہا حضرت 100 دینار دیا ہے، میں 10,000 دینار دینے ہیں. حضرت خاموش ہو گئے. پھر چلا حضرت عتبہ بن ابو سفیان کے پاس، کہہ رہے میں غریب ہوں، میں مقروض ہوں، میں نے قرض دینا ہے، میری مدد کروائیے. آپ نے 200 دینار دے دیے. پھر خاموش ہو گئے. کہا میرا 200 دینار سے کیا بنے گا؟ کسی نے بتایا اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے وہ حسین بن علی ہے جو نواسہ رسول ہے، جگر گوش بطول ہے، جو علی کا خون ہے، اس کے دروازے پر جو بھی دیا ہے حسین نے اتنا دیا ہے اسے کسی اور کے دروازے کو جانے کی ضرورت نہیں کری. حضرت حسین کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت نواسہ رسول آپ اللہ کے نبی کے نواسہ ہیں، میری مدد فرمائیے، میں نے 10,000 دینار کسی کو دینے ہیں. حضرت حسین گھر میں گئے، 10,000 دینار لے کر اس کو دے دیے. پھر دوبارہ گھر گئے، 10,000 دینار اور لے کر آئے. اور میں جو پہلے 10,000 دینار دیے ہیں وہ آپ نے قرض اتارنا ہے، یہ جو 10,000 دینار میں نے بعد میں دیے ہیں اس سے آپ نے اپنے بچوں کی کفالت کر دی. وہ کہنے لگا یقیناً جو حسین کے دروازے پہ ایک مرتبہ دیا ہے اسے کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو میں نے کہا اگر حسین صورت میں نبی کے مشابہ ہے تو بابا سیرت میں بھی نبی کے مشابہ ہے. آج ہم میں سے ہر شخص حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. آج بات اس بات کی ہے کہ سیرت حسین اپنانے کی ضرورت ہے. فلم حسین میں پایا جاتا ہے، میری زندگی میں ہلک گئی ہے. کرم حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، کرم میری زندگی میں نہیں پایا جاتا. اب تو درگزر حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا. اتباع رسول حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا. قرآن کی تلاوت حسین کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پائی جاتی. نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی حسین کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پائی جاتی. حیا حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا. وفا حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا. اور عزم کرو کہ آج کے بعد ہم نے اس میں حسین کو اپنانا ہے اور زمانے والوں کو بتانا ہے میرا چلنا پھرنا بھی حسین کے مطابق ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی حسین کے مطابق ہے. ارے تجھے نہ کہنا پڑے کہ میں حسین ہوں، لوگ کہیں وہ چلتا پھرتا حسین.